نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان قاری احتشام الحق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو ہے جنات کو گھر سے نکالنے کا انمول اور زبردست اور نادر و نایاب قسم کا وظیفہ، جو حضرت ذی النورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منسوب ہے کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ میرے گھر میں جنات ہیں تو میں کیا کروں، تو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا جو بہت ہی زبردست اور آزمودہ ہے، اور 2-3 دفعہ میں نے بھی آزمایا ہے اور بڑا زبردست عمل اس پہ پایا ہے، بہت مضبوط عمل پایا اس کو۔ جس گھر میں جنات ہوں اور جنات نکلتے نہ ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 40 حفاظ کا یا 40 ایسے انسانوں کا انتظام کر لینا ہے، ایسے آدمیوں کا جن کو کم از کم حافظ اگر نہیں تو سورۃ بقرہ زبانی یاد ہو۔ 40 ایسے حافظ ہوں یا سورۃ بقرہ جن کو آتی ہو اور صحیح تلفظ کے ساتھ آتی ہو، غلط نہ پڑھتے ہوں، جیسے آج کل ہمارے ہاں مجہول طریقے میں بہت غلط پڑھا جاتا ہے۔ ان کا انتظام کر لیں اور ایک گھڑے کا انتظام کر لیں کم از کم، جس کے اندر 20 لیٹر پانی کم سے کم آ جائے۔ زیادہ آ جائے تو اچھی بات ہے، مگر اس سے کم نہ ہو، اس سے چھوٹا نہ ہو، 20 لیٹر تک پانی جس میں آ جائے اس کا انتظام کر لیں۔ اور جتنے بھی آپ کے گھر کے کمرے ہیں تقسیم کر کے وہ حفاظ یا سورۃ بقرہ کے پڑھنے والے ان کو تقسیم کرتے برابر برابر ہر کمرے کے ہر کونے میں ایک ایک بندے کو بٹھا دیں۔ ایک کمرے کے اندر 4 بٹھا دیے، دوسرے کمرے میں 4 بٹھا لو، تیسرے میں 4 بٹھا دو، اگر کمرے کم ہیں تو زیادہ کر دو حافظ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کمرے میں 8 بٹھا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہر آدمی اس جگہ پر سورۃ بقرہ کو پڑھے گا اس ترتیب سے۔ ہر حافظ یا ہر سورۃ بقرہ پڑھنے والا اس ترتیب سے، جو ترتیب بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے سورۃ بقرہ کو پڑھے گا۔ پہلے جائے نماز بچھا لے جہاں بیٹھنا ہے، یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر بیٹھ جائے، اور وہاں پر کونے میں جس طریقے سے بھی بیٹھے تو وہاں ایک مرتبہ بلند آواز میں آذان پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ ہلکی سی بلند آواز میں پڑھنی شروع کر دے۔ زیادہ اونچی بھی شک نہ پڑھے، آہستہ آہستہ ہو، تھوڑی سی آواز نکلتی ہو اس کے پڑھنے میں، اور وہ پڑھتا رہے۔ جب سورت مکمل ہو گئی اور آخر میں پھر ایک دفعہ اذان پڑھ دے۔ اسی طریقے سے جو 40 حفاظ ہیں ہر حافظ اسی طریقے سے اسی انداز میں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو گھڑا رکھا ہے اس کے اندر پانی ڈالیں اور اس پانی سے ہر حافظ سے دم کروا لیں۔ اب یہ دم ہو گیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس پانی کو دن میں 4 وقت اس گھر کے اندر واش روم اور غسل خانے کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ 4 مرتبہ دن میں چھینٹے مارنے ہیں۔ صبح 7 بجے کے قریب، پھر اس کے بعد 2 بجے کے قریب، پھر اس کے بعد عصر کے بعد، پھر اس کے بعد عشاء کے وقت کے قریب، یعنی مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے۔ یہ آپ نے، یا عشاء کی بعد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے تو تھوڑی سی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹے کا فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال 4 مرتبہ دن میں 41 دن تک یہ لگاتار آپ نے چھینٹے مارنے ہیں۔ اگر پانی کم ہو جائے تو اس میں اور بھی ملائے، اول تو پانی کم نہیں ہوگا۔ ایک عمل یہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21ویں دن دوبارہ اسی طرح سورۃ بقرہ 40 حفاظ سے دوبارہ پڑھوانی ہے، اور پھر پانی دم کروا لینا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی عمل 2 دفعہ ہوگا۔ تیسری دفعہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جنات گھر سے بھاگ چکے ہوں گے، نکل چکے ہوں گے۔ یہ بہت ہی زبردست اور کمال کا عمل ہے، جو ساتھی کرنا چاہے
اجازت لے کر کریں، مگر کوشش کریں اس عمل میں سورۃ بقرہ کے پڑھانے میں بچے کوئی نہ ہو. بعض دفعہ چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں تو ان کو بٹھا لیں، بچہ کوئی نہ ہو. نہ ہی بچیوں سے یہ کروانا ہے، نہ عورتوں نے کرنا ہے. نہ ہی بچیوں سے یہ کام کروانا ہے، نہ عورتوں سے، بلکہ حافظ ہوں اور اچھی عمر کے ہو، کم از کم ان کی عمر 20 سال سے اوپر ہو. جو بھی حافظ یہ عمل 40 کریں گے ان کی عمر 20 سال سے اوپر ہونی چاہیے، 20 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. تو عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اگر فائدہ ملے تو مجھے اور میری نسلوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم.